زیغم خان صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ زیغم صاحب، سینئر صحافی نے انٹرویو کا نام دیا ایک ایونٹ کو، اور اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب بات کو واضح کر دیا، سارا معاملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ بہت شاکنگ بات ہے۔ شاکنگ بات اس لیے ہے کہ وہ صحافی کوئی معمولی صحافی نہیں ہے، وہ پاکستان کے ایک معروف ترین صحافی ہیں اور انہوں نے ڈیکیڈز لگائے ہیں، بہت بڑا نام کمایا ہے، بہت بڑے چینل سے وابستہ ہیں۔ تو انہوں نے کس طریقے سے ایک ایسی خبر، اور خبر کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے کالم کی صورت میں دی، اور اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ ایک ایسی گفتگو کا ذکر کیا اور ایسے کنٹینٹ تھے جس کو ان کا ادارہ جو ہے جن سے گفتگو کی تھی وہ بالکل ڈس اون کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک معاملہ، پہلی بات تو ہے صحافیانہ اخلاقیات کا، کہ بعض چیزیں آپ کے ساتھ آف دا ریکارڈ کی جاتی ہیں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اخلاقی طور پر بھی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو خبر بنائیں۔ آپ اس کی اپنی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہو، ملاقات تو غالباً ہوئی ہے، اور ملاقات کی گفتگو کچھ ایسی ہوئی ہو جو آف دا ریکارڈ تھی، صحافت میں رپورٹ کرنے کے لیے تھی ہی نہیں، کیونکہ جو ریکارڈ پہ ہوتا ہے وہ پالیسی ہوتی ہے۔ ایک تو پارٹ ان کا یہ ہے کہ گفتگو کا کچھ حصہ جو باقاعدہ طور پر تھا ہی نہیں، پریس کے لیے نہیں تھا، تو آپ ان کے کنٹینٹس پڑھیں جو انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں آپ کو جو باؤنڈری ہے خبر کی اور جو باؤنڈری ہے ان کی اپنی رائے کی، وہ بالکل موجود نہیں ہے۔ اور یہ بڑا ایک غیر صحافیانہ سا کام ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں پہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ فیلڈ مارشل کی کوئی بات ہے اور کہاں سے پھر ان کی اپنی رائے شروع ہو جاتی ہے۔ ان دو کا وہاں پہ کوئی گیپ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، تاثر یہ ملتا ہے پڑھ کر کہ شاید وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل کی رائے تھی، فیلڈ مارشل نے کہا۔ اور زیغم صاحب، یہ جو آپ نے زاویہ دیا یہ بڑا اہم ہے۔ تو صحافتی ذمہ داری کی ہم بات کریں، اخلاقی تناظر میں اگر ہم بات کریں، تو ایک اتنے سینئر صحافی کی جانب سے جو آپ کی ہی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں کہ خبر اور آرا کو ملا کر لکھا گیا ہے، کتنا اہم ہے یہ پہلو اور کتنا خطرناک بھی اگر پولیٹیکل نیریٹو کے تناظر میں بات کریں زیغم صاحب؟ جی، میں سمجھتا ہوں بہت یہ اہم بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ صحافت کے بنیادی جو اصول ہیں اس سے بات یہ ہٹ کر ہے، اور اس کے علاوہ خطرناک اس لیے ہے کہ جو ملکی حالات ہیں اس کے حوالے سے کہ ملک کے طاقتور ترین شخص کی رائے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے بارے میں، اور ایک ایسے سیاسی رہنما کے بارے میں جن کے خلاف مقدمات ہیں، جو جیل میں ہیں، اور مقدمات کا میرٹ ایک الگ بات ہے، تو اس سے خلط ملط ہونے سے جس طرح کی ایک پبلک اوپینین بنتی ہے، اس کا تو پھر فوج جیسے ادارے پر بھی اثر پڑتا ہے، اور پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے آپ اس کو ایک خطرناک بھی کہہ سکتی ہیں اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ بھی ہے۔ اور پھر زیغم صاحب بات بھی مکمل کریں، ساتھ میں یہ بھی بتائیں، ایک طرف تو یہ دیکھیے ذمہ داری کالم نگار کی آ گئی، دوسری طرف جو اس سے تھمبنیلز نکلے اور جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو گیا، وہ ایک پورا چین ہے جو چلتا رہا، اس سے معاملہ مزید بگڑا ہے۔ دیکھیں، دوسری طرف جو دیکھیے پی ٹی آئی کی جو ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی طرف میں بار بار ان کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، دیکھیں وہ دو چیزوں میں فرق نہیں کر پا رہے، خاص طور پر اپنے نیریٹو میں۔ ایک تو وہ ریاست میں اور حکومت میں فرق نہیں کر پا رہے کہ حکومت پہ تنقید سب کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، میں ہر روز کرتا ہوں، سیاستدان کرتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن آپ کو فرق کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے حکومت ختم ہوتی ہے اور ریاست شروع ہوتی ہے، اور آپ کو ریاست کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا فرق کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اسٹیبلشمنٹ شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ فوج ختم ہوتی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حد تک جو سیاسی رول ہے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے، صحافی بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت خیال کرنا ہوتا ہے، اور سب سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، کہ آپ کی تنقید جو ہے وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے نکل کر مسلح افواج کی تنقید میں تو نہیں بدل گئی، کیونکہ پھر وہ ایک ریاست کے خلاف آپ کی ایک شدید تنقید ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو دوست ٹویٹر پر بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ مسلسل اس غیر ذمہ داری سے کام لے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اس غیر ذمہ داری سے کام لے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا پی ٹی آئی کو کافی ایک نقصان ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بے تحاشا ان کا تناؤ بن گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جس کو ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لائکس چاہیے، اس کو شیئر کروانا ہے، اس کو کچھ تھمبنیلز یوز کرنے، انہوں نے بھی اس سارے کے سارے معاملے کا فائدہ اٹھایا۔ ہو سکتا ہے کہ اب پھر کچھ بہتری کی طرف جا سکیں اس معاملے کے بعد میں، ایسا لگتا ہے آپ کو؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں،
देखिए, हम जिस सोशल मीडिया के दौर में हैं उसमें एक अजीबो गरीब बात है कि जो सोशल मीडिया है वो चलता है एल्गोरिदम्स पर, और जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स है वो पुश करते हैं इंतहाई राय को। यानी आप अगर हदूद क्रॉस करके निकल जाएं, आप बहुत नफरत फैलाएं, आप एक्सट्रीम राय दें, आप गुस्सा दिलवाएं, नफरत दिलवाएं, तो फौरी तौर पर सोशल मीडिया जो है वो आपको वायरलिटी की तरफ लेकर जाता है, आपको हजारों लाखों जो है वो लाइक्स की तरफ लेकर जाता है, फैलाता ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, आपने इस बारे में बात की। दूसरी तरफ जो उससे थंबनेल्स निकले और जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हो गया वो एक पूरा चेन है जो चलता रहा, उससे मामला मजीद बिगड़ा है। देखिए, दूसरी तरफ जो देखिए पीटीआई की जो एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी तरफ मैं बार बार उनको याद दहानी कराता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी है, देखिए वो दो चीजों में फर्क नहीं कर पा रहे, खास तौर पर अपने नैरेटिव में। एक तो वो रियासत में और हुकूमत में फर्क नहीं कर पा रहे कि हुकूमत पे तनकीद सब करते हैं, हम करते हैं, मैं हर रोज करता हूँ, सियासतदान करते हैं, उनका काम है, लेकिन आपको फर्क करना होता है कि कहाँ से हुकूमत खत्म होती है और रियासत शुरू होती है, और आपको रियासत का एहतराम करना होता है। दूसरी बात यह है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट और फौज का फर्क करना होता है कि कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट शुरू होती है और कहाँ पे फौज खत्म होती है। यानी इस्टेब्लिशमेंट की हद तक जो सियासी रोल है उस पर भी तनकीद होती है, साफी भी करते हैं, लेकिन हमें बहुत ख्याल करना होता है, और सब सियासतदानों को और सियासी जमातें करती रही हैं कि आपकी तनकीद जो है वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट से निकल कर मुसल्लह अफवाज की तनकीद में तो नहीं बदल गई, क्योंकि फिर वो एक रियासत के खिलाफ आपकी एक शदीद तनकीद हो जाती है। तो ये हमारे जो दोस्त ट्विटर पर बैठे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं पीटीआई के, वो मुसलसल इस गैर जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं, और पीटीआई भी इस गैर जिम्मेदारी से काम ले रही है। और मैं समझता हूँ इसका पीटीआई को काफी एक नुकसान हुआ है कि उसकी वजह से एक बेतहाशा उनका तनाव बन गया है। सही। और ये भी देखिए कि जिसको डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लाइक्स चाहिए, उसको शेयर करवाना है, उसको कुछ थंबनेल्स यूज करने, उन्होंने भी इस सारे के सारे मामले का फायदा उठाया। हो सकता है कि अब फिर कुछ बेहतरी की तरफ जा सकें इस मामले के बाद में, ऐसा लगता है आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हम जिस सोशल मीडिया के दौर में हैं उसमें एक अजीबो गरीब बात है कि जो सोशल मीडिया है वो चलता है एल्गोरिदम्स पर, और जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स है वो पुश करते हैं इंतहाई राय को। यानी आप अगर हदूद क्रॉस करके निकल जाएं, आप बहुत नफरत फैलाएं, आप एक्सट्रीम राय दें, आप गुस्सा दिलवाएं, नफरत दिलवाएं, तो फौरी तौर पर सोशल मीडिया जो है वो आपको वायरलिटी की तरफ लेकर जाता है, आपको हजारों लाखों जो है वो लाइक्स की तरफ लेकर जाता है, फैलाता ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, आपने इस बारे में बात की।